صدر اجلاس محترم جناب محمد ادیب صاحب، سابق ممبر پارلیمنٹ اور اس عظیم الشان اکیڈمی کے قائم مقام صدر، اور بہت ساری انجمنوں اور سوسائٹیوں کے آپ ذمہ دار ہیں، آپ صدارت فرما رہے ہیں، ہم سب کے بزرگ پروفیسر اختر الواسع صاحب، مولانا عبدالکلام آزاد کی یوم پیدائش کے موقع پر مولانا آزاد اکیڈمی کے زیر اہتمام ایک روزہ نیشنل سیمینار کا انعقاد ICCR آزاد بھون ITO پر منعقد ہوا، جس میں ملک بھر سے اسکالر، پروفیسر، علماء، دانشوروں نے شرکت کی۔ مولانا آزاد کی علمی بصیرت پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر مقالے پڑھے۔ مولانا آزاد کو بارے میں جاننا اور سمجھنا اور بولنا آنے والی ہر سمجھدار، پڑھے لکھے، قابل نوجوانوں کو سیکھنا چاہیے۔ مولانا آزاد جو ہمیں بتا گئے اس راستے میں ہمیں چلنا چاہیے۔ مولانا آزاد کا جو ایک اتحاد ہے وہ کل بھی تھا، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا، اور آنے والے وقت میں انہیں کو لے کر اپنا قائد بنا کر ہم لوگ آگے چلیں گے، اور ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہم ان کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلیں گے۔ کہنا کافی ہوگا کہ مفتی صاحب جیسا انسان جنرل سیکریٹری ہے، اور محمد ادیب صاحب جیسے ادیب عصر، اس کی کئی حیثیتوں سے، مالی حیثیتوں سے بھی اور اس کے انتظامی حیثیتوں سے بھی سربراہ ہیں، اور آپ حضرات جو بہت ہی معتمد ہیں اس مجلس کی زینت ہیں۔ کے تعلق سے یہاں پر آج ایک دن کا سیمینار ہے، اور مولانا کی زندگی جو ہے اس کے روشن باب پر سب لوگ یہاں پر آئے ہیں، عالم ہیں اور مولوی ہیں، مدارس سے کافی لوگ آئے ہیں۔ تو ان کی زندگی، موجودہ حالات کے اندر مولانا کی زندگی کو ہم کس طریقے سے سمجھیں؟ راہی صاحب مولانا عبدالکلام آزاد 1947 سے پہلے بھی اور 1947 کے بعد بھی قائد تھے پوری قوم کے، اور ان کی خدمات فراموش نہیں کی جا سکتی، اور خاص طور سے 30 صفحات انہوں نے کہا تھا کہ میرے انتقال کے 30 سال بعد ان کو کھولنا، اور جب وہ کھلے اور پڑھا، ان کو پڑھا تو احساس ہوا کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا بنیادی طور پر۔ لیکن مولانا عبدالکلام آزاد ایک دور اندیش لیڈر تھے، ایک قائد تھے، ایک عالم تھے، ایک فاضل آدمی تھے۔ جس خاندان میں پیدا ہوئے، مولانا آزاد کی کہانی، آزاد کی زبانی آپ پڑھیں گے تو انہوں نے خاندانی تمام عظیم الشان روایتوں کو یکسر فراموش کر دیا، بلکہ اس کو کس طریقے سے لکھا وہ جاننے کی چیز ہے۔ آپ جس حصار اور کھول میں بند تھے، جس جمود کے شکار تھے، جس تعطل کی دنیا میں جیتے تھے، مولانا ابوالکلام آزاد نے گویا کہ اولے دن سے اجتہادی اور انقلابی قدم اٹھایا تھا۔ آپ نہیں جانتے، کسی نے بتایا، ان کے سارے سوانح نگاروں نے اور ان کے سلسلے میں مؤلفین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ 8 سال کا لڑکا، یہ 12 سال کا لڑکا اور 14 سال پر تمام علوم اسلامیہ متداولہ سے مکمل طور پر فراغت حاصل کرتا تھا کہ یہ 10 منٹ پوری زندگی کے 20 سالہ زندگی کے یہی نچوڑ ہے، یہ 10 منٹ ان کے 10، اور وہ بلا روئے شاید کوئی طالب علم رہتا تو وہاں کی اپنے بچپنے، یہ مقولے کے طور پہ بولا جاتا ہے جب کسی خطیب کی باتوں سے ساری باتیں واضح ہو جائیں اور مزید کچھ کہنے کی مجال باقی نہ رہے۔ ابھی افتتاحی کلمات میں مولانا آزاد کی زندگی اور آپ کی علمی شخصیت کے بارے میں جو روشنی ڈالی مولانا اصغر امام مہدی صاحب نے، اس پہ مزید کچھ کہنے سننے کی گنجائش نہیں ہے۔
میں نے جو مقالہ لکھا ہے اس کا مختصر سا حصہ پڑھ دیتا ہوں. مجھے حکم ہوا ہے کہ میں 5 منٹ میں اپنی بات مکمل کروں. بر صغیر ہند و پاک کی سرزمین ہمیشہ سے ہی زرخیز اور مردم خیز رہی ہے، جہاں ہر دور اور ہر زمانے میں ایسی عبقری شخصیات ظہور پذیر ہوتی رہی ہیں جنہیں دنیا میں تاریخ رقم کرنے کا موقع ملا. مارے بھی گئے لیکن انہوں نے یزید کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا. کہ فنکشن پہ آپ نے مجھے خراج عقیدت پیش کرنے کا موقع دیا. مولانا صاحب ایک بہت نایاب شخصیت تھے. گاندھی جی کی لڑائی کی جب ہم لڑ رہے تھے، آزادی کی لڑائی، تو بہت سارے لوگ ان کے ساتھ مل گئے تھے، بہت سارے نیتا ملے تھے، ہر مذہب کے، ہر پرانت کے، ہر خطے کے. لیکن جو 2-3 خاص لوگ جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، خاص تو کس کو ہے، سبھی خاص تھے، لیکن جواہر لال نہرو، ولبھ بھائی پٹیل اور مولانا آزاد، یہ 3 جو تھے مجھے لگتا ہے سب سے عظیم ان میں سے تھے. اور بہت سارے تھے، بابو راجندر پرساد تھے، راجا گوپالاچاریہ وغیرہ تھے، لیکن یہ 3 جو ہے. اور گاندھی جی کے جانے کے بعد تو یہی 3 قریب کانگریس میں چھائے رہے.